اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے صدقہ پنجات چاراں دا 5 تن پاک کی نسبت سے 5 سوالات ہم مسئلہ فدق کے متعلق ہم رافضیوں پہ کریں گے۔ وقت تا قیامت ہے، کوئی رافضی قرآن سے کتب اہل سنت سے اس کے جواب دے دے صحیح سند کے ساتھ، متصل صحیح سند ہو، تو ہم اس کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر جواب نہ دے سکیں تو شہنشاہ صداقت، رفیق ہجرت، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، امام اول، امام الائمہ، شہنشاہ صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات پر الزام لگا کے جھوٹا آپ کو گالیاں دے کے نہ اپنی آخرت برباد کرے، نہ ملک کے امن کو تباہ کرے۔ جس طرح آپ کے سامنے اس وقت کے کچھ لائنوں نے بڑے بڑے بکواسات، کافرانہ جملے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو اس وجہ سے ہم نے جو یہ کہا کہ ہم اس کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ بات مناسب نہیں ہے، چونکہ ہمیں اپنے مذہب کی حقانیت میں ذرا برابر شک نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ سب سے بڑا رافضیوں کا ہتھیار ہے، جس کو یہ پیش کر کے سنی نوجوانوں کو، عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں انتہائی درجے کی توہین کرتے ہیں۔ تو اس مجبوری کے پیش نظر ہم نے یہ بات کہی، اگر کوئی قیامت تک کوئی رافضی اس کا جواب دے دے تو ہم اس کا مذہب قبول کریں گے، اور یہ پیغام آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی کا دماغ پھرے، کوئی وسوسہ ڈالے مسئلہ فدق کے بارے میں، تو یہ 5 سوالات ہمارے سامنے رکھیں، انشاءاللہ تعالی صدقہ پنجات چاراں دا جواب نہیں ملیں گے۔ اگر جواب نہ ملے اور نہیں ملیں گے تو وہ اپنے بزرگوں کا طریقہ مت چھوڑے، عقیدہ اہل سنت مت چھوڑے، جو شروع سے لے کر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے لے کر آج تک سادات کے اندر چلتا آ رہا ہے۔ مسئلہ فدق کے بارے میں یہ بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ رافضیوں کے پاس عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، نوجوانوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے سب سے بڑا یہ ہتھیار ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی وزنی اعتراض نہیں ہے، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا تعلق ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، آپ کی محبت، آپ کا ادب کس دل میں نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بخاری کے اندر جو راویوں کا اضافہ ہے مسئلہ فدق کی روایات کے اندر کہ سیدہ زہرا ناراض ہو گئی، انہوں نے کلام نہ کیا، یعنی ابن شہاب زہری کے جو اضافے ہیں جن کے بارے میں علماء کرام نے لکھ دیا ہے، اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا تعارف کروایا ہے کہ زہری کیا شے ہے۔ تو یہ راویوں کے جو اضافے ہیں بخاری کے اندر، یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں جب وہ دکھاتے ہیں کہ تمہاری بخاری کے اندر ہے، تمہاری بخاری کے اندر ہے۔ اور سب سے بڑی جو افسوسناک جو وجہ ہے المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سنی کسی نوجوان کو، کسی آدمی کو کوئی بندہ گمراہ کرتا ہے، تمہاری بخاری میں لکھا ہے، اور وہ عام خطبہ اور ائمہ حضرات کی طرف جب رجوع کرتا ہے کہ کیا ہماری بخاری کے اندر لکھا ہے کہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئیں، تو وہ جب تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا، چونکہ اس نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا ہوتا، اہمیت نہیں دی ہوتی، تو جب وہ مطمئن نہیں کر سکتا تو اگلا بندہ نوجوان جو ہے سنی وہ پریشان ہو جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہمارے ہر سنی امام کو، ہر خطیب کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے تاکہ اپنے نوجوانوں کے ایمانوں کو بچا سکے۔ تو ان 2-3 وجوہات کی بنا پر یہ مسئلہ عوام کے لیے، عام خطبہ، ائمہ کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اور بڑا ایمان کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس مسئلے پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقہ پنجات چاراں دا پوری تفصیلی گفتگو کی ہے 3-4 مہینے پہلے، وہ ہمارے پیج پہ موجود ہے۔ تو یہ جو 5 سوالات ہم کرنے لگے ہیں یہ بے تکے بھی نہیں ہیں، ہاں یہ حقائق پر مبنی ہیں، جو بندہ ان میں غور و فکر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جان لے گا کہ یہ الزام بالکل جھوٹا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی حیات میں باغ فدق کو سیدہ کائنات کو دے دیا تھا، مالک بنا دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ یہ پہلا سوال ہے۔ تو اس بات کو کوئی بندہ ہماری اہل سنت کی کسی کتاب سے صحیح سند متصل کے ساتھ ثابت کر دے، نہیں کر سکے گا۔ جب نہیں کر سکے تو یہ بہت بڑا الزام ہے رسول اللہ پر کہ ان حالات کے اندر کہ جب صحابہ کے لیے پورا لباس بھی نہ ہو، جنگ کے لیے پورے اوزار سواریاں نہ ہو، سیدہ کائنات غلام مانگیں تو رسول اللہ نہ دیں، اور خود فقر کو پسند کریں، زہد کا درس دیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ساری زندگی دنیا کو اکٹھا نہ کریں،
تو رسول اللہ ان حالات کے اندر پورا ایک باغ جو ہے اپنی شہزادی کو دے دیں، یہ کتنا بڑا الزام ہے رسول اللہ پہ۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے وراثت کے متعلق۔ پہلا سوال تھا ہبہ کے متعلق، یعنی کبھی کہتے ہیں ہبہ تھا، کبھی کہتے ہیں وراثت۔ دوسرا سوال وراثت کے بارے میں ہے۔ تو یہ ایک بالکل مسلمہ قاعدہ ہے اور بات ہے، مسئلہ ہے کہ بھئی وراثت صرف بیٹی کی نہیں ہوتی، جو ازواج ہوتی ہیں، بیویاں، ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر فدق سیدہ کائنات کو بطور وراثت نہیں ملا تو حق تو ازواج مطہرات کا بھی تھا نا، صرف سیدہ کائنات نے مطالبہ نہیں کیا، ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا ہے۔ جس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے 4034 بخاری کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا، ان کا بھی حق تھا فدق کے اندر۔ اگر وراثت بنتا تو صرف بیٹی کی بننا تھا یا کہ ازواج کو بھی اس سے حصہ ملنا تھا؟ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نے یا عمر نے یا عثمان نے فدق کو بطور وراثت سیدہ کائنات کو نہیں دیا تو کیا ازواج مطہرات کو دیا؟ یقیناً نہیں دیا۔ یہ ثابت کیا جائے کہ بھئی ان کو دے دیا، بیٹی کو نہیں دیا۔ تو جب نہیں دیا تو پھر کبھی ان لوگوں نے ازواج مطہرات کے بارے میں بھی بات کی ہے، کبھی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی، اور سارا فدق کی وراثت تھا اور صرف سیدہ کائنات کا حق تھا۔ یہ تو کوئی اصولی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال کیا ہے کہ فدق کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ فدق کے چور، فدق کو غصب کرنے والے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نے فدق کو بطور وراثت نہیں دیا تو کیا جو حصہ انہیں رسول اللہ کی طرف سے ملتا تھا سیدہ کائنات کو، ازواج مطہرات کو، دیگر حضور کے خاندان کو، کیا ابو بکر صدیق نے وہ بھی روک لیا، ان کا خرچ بھی نہیں دیا؟ اور کیا ابو بکر صدیق نے باغ پر خود قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے صرف اپنے خاندان کو دیا کرتے تھے، یا خود اپنے پہ لگایا کرتے تھے، یا دنیا کے عیش و عشرت کیا کرتے تھے اس سے؟ یہ بھی سوال ہے اور بڑا اہم اور وزنی سوال ہے۔ تیسرا جو ہم نے کیا کہ اگر بطور وراثت نہیں دیا تو کیا جو خرچ پہلے رسول اللہ سے ملتا تھا سیدہ کائنات کو، وہ بھی ابو بکر صدیق نے روک لیا؟ حالانکہ بخاری شریف کے اندر، دیگر کتب کے اندر ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو طریقہ آپ کے ابا جان کا تھا وہی طریقہ میں جاری رکھوں گا، آپ کے ابا جان کی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ مطلب یہی ہے کہ جو حصہ آپ کو ملتا تھا اب بھی ملا کرے گا، لیکن وراثت نہیں بن سکے گا۔ کیوں؟ کہ میں نے آپ کے ابا جان سے سنا ہے لا نورا سما ترکنا سادہ کا۔ اور ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو سیدہ زہرا خاموش ہو گئیں۔ کسی کتاب کے اندر صحیح و سند یہ بات کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدہ زہرا نے کہا ہو کہ میں ابو بکر صدیق سے ناراض ہوں، انہوں نے ہمارا حق کھایا ہے۔ آپ خاموش ہو گئیں اور پورے صحابہ کا اتفاق ہو گیا بما علی المرتضی شیر خدا۔ تیسرا سوال تھا۔ چوتھا سوال ہمارا یہ ہے اگر بالفرض نعوذ باللہ ابو بکر صدیق نے حق غصب کر لیا تھا اور بالکل خرید دینا بھی چھوڑ دیا تھا، تو علی المرتضی شیر خدا جو اسد اللہ الغالب ہیں، اللہ کے شیر ہیں، ان پر کیا فرض تھا؟ اس امت کی شان تو یہ ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کہ تم ہمیشہ نیکی کو حکم دیتی ہو، ہمیشہ برائی سے روکتی ہو۔ تو اب اللہ کے شیر علی المرتضی شیر خدا پہ کیا فرض تھا؟ انہیں حضرت ابوبکر صدیق سے جھگڑنا چاہیے تھا یا نہیں؟ مطالبہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ احتجاج کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہیے تھا یا نہیں؟ ان کی بیعت کو توڑنا چاہیے تھا یا نہیں؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑنا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہ سارا کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بندہ تاریخ سے، حدیث سے ایک روایت ایسی صحیح و سند پیش نہیں کر سکتا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی چھوڑی ہوں، ان کی بیعت توڑی ہو، بلکہ ہمیشہ بیعت پہ قائم رہے، پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور بھائی آج اگر کوئی بندہ 100 روپیہ کسی کا کھا جائے، اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ کے شیر علی المرتضی شیر خدا کی کیا شان ہے؟ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی قوت حیدری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی دینی تبلیغ اور دینی غیرت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کس قدر زیادہ ہے؟ انہیں کس قدر اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا؟ یہ کو دکھا دے تاریخ سے کہ حضرت علی نے اس کے بارے میں کوئی احتجاج کیا ہو، ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑی ہو، جو تقاضا تھا وقت کا۔ یہ چوتھا سوال۔ پانچواں سوال یہ ہے
کہ جب اپنا دور آ گیا اللہ کے شیر کا، علی المرتضیٰ شیر خدا کا، اپنی خلافت آئی، اب تو ان پر یہ فرض بنتا تھا نا کہ سیدہ زہرا تو دنیا سے وصال فرما گئیں، لیکن ان کی اولاد تو تھی نا۔ اگر وہ سارا سیدہ زہرا کا تھا تو مولا علی شیر خدا پہ بطور حکمران یہ فرض عائد تھا کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ملتا، تقریباً 4.5 سال آپ کا دور خلافت ہے، اس کے اندر جتنا لوگوں نے آج اس کو مسئلہ بنا دیا ہے، اگر وہی مسئلہ واقعتاً ہوتا تو حضرت علی کتنی جلدی اس کو حل کرتے۔ اگر لوگوں کے بقول اس وقت وہ تقیہ کر گئے تھے، ان کی طاقت نہیں تھی، تو اپنے دور میں تو چاہیے تھا نا فوراً اس کا کو حل کرتے، واپس لٹا دیتے۔ تو کیا علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہ فدق واپس لٹایا اولاد فاطمہ زہرا کو یا خاندان بنو ہاشم کو، یا کہ اسی طریقے پہ رکھا جو طریقہ رسول اللہ کا تھا، ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، کہ اسی طریقے پہ قائم رہے؟ یہ 5واں سوال ہے۔ 5 سوالات ہم نے کر دیے، اور ان سوالات کے اندر تمام حقائق جمع ہیں۔ جو بندہ ان میں غور و فکر کرے گا وہ اس حقیقت تک اور نتیجے تک پہنچے گا کہ فدق کی حقیقت کیا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ کتنا بے بنیاد ہے، کتنا وہ جھوٹا ہے، کتنا بڑا بہتان ہے۔ تو اب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 5 سوالات ہم نے کیے ہیں، قیامت تک وقت ہے، کوئی مائی کا لال اس کے جوابات دے دے، ہم اس کا مذہب قبول کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی صدقہ پنجہ تے چاراں دا کوئی نہیں دے سکتا۔ جب کوئی نہیں دے سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ جھوٹے الزامات، جھوٹی باتوں کی بنیاد پر اس شخصیت پر الزام مت لگائیں جن کو قرآن نے رسول اللہ کا صحابی کہا، جن کے ہاتھ میں علی المرتضیٰ شیر خدا نے ہاتھ دے کر بیعت کی، جن کے پیچھے نمازیں پڑھیں، جن کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ تو چاہیے کہ نہ بندہ اپنے ملک کا سکون تباہ کرے اور نہ اپنی آخرت برباد کرے، اور نہ اہل اسلام کے اندر انتشار افتراق کی فضا پیدا کرے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آل و صحاب کا صدقہ ہمارے ایمانوں کو، ہمارے ملک کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔